اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 22ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ احقاف سے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 46ویں نمبر پر ہے اور اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 35 ہے، جبکہ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 21 سے ماخوذ ہے، اور احقاف کے معنی ہے ریگستانی بستی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا اور پھر اپنے کلام کی قسم کھائی اور قسم کھا کر اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا، اور میدان حشر میں جمع کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے نبی نے گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہوا ہے۔ اے حبیب، آپ فرمائیے کہ اگر بالفرض میں نے اس قرآن کو گھڑا ہوتا تو تم مجھے ہرگز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے تھے۔ نہ اس قرآن فرمایا تم اس قرآن کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی کافی گواہ ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتاب پیشوا بن کر آ چکی ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ پیش آؤ، اور تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائیں ان کا ذکر اللہ نے کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ فرمایا کہ صالح اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت سے اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے اس پر کیں اور اس کے والدین پر کیں، فرمایا شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، توفیق مانگتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس بات کی دعا کرتی ہے کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ جو صالح اور نیک اولاد ہوتی ہے اس کا شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر اور بھلائی طلب کرتی ہے اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنے کی دعا مانگتی ہے، اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی کچھ طلب کیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ اس لمحے میرے پاس فقط 1 کھجور تھی، سو میں نے وہ کھجور اس عورت کو دی اور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 1 کھجور کا ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا جبکہ دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے یہ عمل، یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش میں بہترین کاوش کی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رواں رکھا، تو یہ بیٹیاں اور جہنم کے درمیان اس شخص کے لیے پردے کا کام کریں گی، یعنی اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، یہ بیٹیاں ان والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان حجاب کا کام دیں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ اس شخص نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا دو جہاں نے تیسری مرتبہ جواب دیا، تمہاری والدہ۔ حتیٰ کہ اس شخص نے چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا تمہارا باپ، یعنی والدہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی۔ اور آقا دو جہاں کی حدیث پاک ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا دو جہاں مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں جوان تھا اور میں اونٹ کی ہڈیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ ایک عورت آئی، آقا دو جہاں نے اپنی چادر مبارک اس عورت کے لیے بچھا دی اور پھر وہ عورت آقا دو جہاں کی چادر مبارک پر بیٹھ گئی۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے لوگوں سے پوچھا اس عورت کی بابت کہ یہ عورت، یہ خاتون کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت آقا دو جہاں کی رضائی والدہ ہیں، یعنی یہ وہ خاتون ہیں جو آقا دو جہاں کی رضائی والدہ ہیں۔ تو آقا دو جہاں نے اپنی رضائی والدہ کی عزت اور تکریم کے لیے مالک کونین، تاجدار کائنات نے اپنی کملی مبارک بچھا دی۔ اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی، اور بالخصوص کیونکہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں والدہ کی پرورش اور پرورش سے قبل جو مشقت ہے اس کا ذکر کیا، والدہ کی اہمیت کو ذرا زیادہ بیان کیا گیا ان آیات میں۔ اللہ رب العزت اپنے وفا شیار اور والدین کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں، ان کی لغزشوں کو درگزر فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا سچا وعدہ ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے دوزخ میں داخل کیے جانے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آقا دو جہاں کی بارگاہ میں جنات کی حاضری کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اور پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والی دعوت کو قبول کرو
اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، نجات دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف دی جانے والی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ اس کی گرفت فرمائے گا، اور اس کی گرفت سے کوئی بچنے والا ہرگز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کرنے والے تھے کہ اسی اثناء میں، اسی دوران جنات اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی، اور جنات جب آسمان کی خبروں کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے گولے برسائے جاتے۔ پھر جنات کے گروہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ یقیناً کسی نئی چیز کا ظہور ہوا ہے، ہمیں اس کے بارے میں خبر لینی ہوگی اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا کہ آخر کون سی چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو رہی ہے۔ پھر جنات کے گروہ نے مشارق اور مغارب کا دورہ کیا، زمین کا چکر لگایا، اور اسی دوران وہ ایک مقام پر پہنچے جسے تہامہ کہا جاتا ہے، جہاں آقا علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے پاس اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو پھر وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کر اپنے دیگر جو گروہ کے لوگ تھے انہیں خبر دی کہ یہی در حقیقت وہ کلام ہے، یہی وہ شے ہے جو ہمارے اور آسمان کے خبروں کے درمیان حائل ہو رہی ہے۔ اور پھر یہی وہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے سورہ جن کی آیت نمبر 10 میں بھی اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا ہے۔ اس واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں بھی اشارہ فرمایا ہے۔ پھر اگلی صورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مدنی صورت ہے اپنے دور نزول کے اعتبار سے، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 38۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی دوسری آیت سے اخذ کیا گیا ہے، جبکہ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام ہے جسے قتال کہا جاتا ہے، یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اکثر آیات جہاد سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں بیان کی، اور مجموعی طور پر یہ 3 صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں قید کر لیا جائے تاکہ وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف شرانگیزی نہ کر سکے، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید قائم کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے، احسان کرتے ہوئے ان پر۔ یعنی اگر کسی گروہ سے ایسی توقع ہے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں گے اور یہ قبول اصلاح کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ پھر تیسری صورت ذکر کی کہ فرمایا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے،
یہ 3 صورتیں، یہ 3 احکامات اللہ رب العزت نے جنگی قیدیوں کے ضمن میں اپنے کلام میں نازل فرمائے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل تقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بدلے گا نہیں، اور شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور فرمایا کہ خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور فرمایا کہ اہل جنت کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کی جانب سے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ سو اللہ رب العزت نے یہاں ایک نئے انداز میں اہل جنت کو جو نعمتیں عطا کی جانے والی ہیں ان کا ذکر کیا، اور اہل تقوی کو جو نعمتیں میسر ہوں گی جنت میں ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان عالی مرتبت لوگوں کی پیروی کی جائے یا پھر ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی عقل سے سوال کیا کہ جو اعلیٰ مرتبت لوگ ہیں، وہ جو اللہ رب العزت کے نبی ہیں، جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں، ان کی پیروی کی جائے یا پھر ایسے باطل لوگوں کی جن کا اپنا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی تم فائدے کو پکڑو گے یا نقصان کو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی فقط کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی پائیدار نعمتیں ہیں۔ یعنی اس دنیا کے کھیل اور ناپائیدار اور عارضی دنیا کو اگر تم پس پشت ڈال کر نہ ختم ہونے والی زندگی کو ترجیح دو تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے پائیدار نعمتیں ہیں، یعنی جنت اور جنت کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر آخری آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کے بخل کا ذکر فرمایا کہ اگر انسان فرمایا کہ انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ فقط اپنی ذات سے بخل کرتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات غنی ہے۔ فرمایا تم اس کے محتاج ہو، اگر تم دین حق سے روگردانی کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی ذات تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو یقیناً اس کے احکامات کی پیروی کرنے والی ہوگی۔ سو اللہ رب العزت نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور تم اسی کے محتاج ہو، تو پھر اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریزاں کیوں ہو، اتنی کنجوسی اور بخل سے کیوں کام لیتے ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اگلی صورت ہے سورہ فتح، جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 48ویں نمبر پر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدنی دور میں نازل کی گئی، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 29۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے عظیم فتح کا ذکر کیا، اور در حقیقت اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ فرمایا وہی ہے جس نے مومنین کو سکون عطا فرمایا تاکہ ان کا ایمان ان کے پہلے والے ایمان سے بھی زیادہ کامل ہو جائے۔ آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ رب العزت ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی اہل ایمان والوں کے لیے بشارت جنت کی ہے، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو جہنم کے عذاب میں داخل فرمائے گا، جبکہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم کو ڈکلیئر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کی شان کو بیان کیا،
اور فرمایا کہ آقا دو جہاں کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گواہی دینے والے ہیں، جنت کی بشارت دینے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور مزید حکم دیا کہ اللہ کے رسول آقا دو جہاں کی تعظیم اور توقیر کیا کرو۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے بیت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے آقا دو جہاں کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ انہوں نے در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب مکرم، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور اہل و عیال کی مصروفیت نے روک دیا اور ہم اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے، سو ہماری خطائیں، ہماری لغزش کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وفا شعار صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وفا شعار صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر میرے حبیب کے ہاتھ پر، میرے حبیب کے دست مقدس پر جاں نثاری اور جاں سپاری کی بیعت کی تھی، اپنی رضا کی قطعی سند اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی۔ بس جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے ایمان، صداقت اور اخلاص اور بے ریائی میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی اگر دل میں آئے تو یہ اللہ رب العزت کی سند پر شک ہے اور سند کی نفی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھا گیا اور شرائط طے پائیں تو صحابہ کرام کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کو کھولنا پڑا، تو بعض صحابہ کرام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اپنے قلبی اضطراب کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا کر دکھایا، اور ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خوف و خطر ہو کر سر منڈواتے ہوئے یا کٹواتے ہوئے بالوں کو ترشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ رب العزت نے عنقریب فتح کی نوید عطا کی۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں آقا دو جہاں کے اصحاب کی ان صفات کا ذکر کیا گیا جو پہلے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئیں۔ فرمایا کہ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتے ہیں، جبکہ آپس میں بڑے نرم، بڑے رحیم اور شفیق ہوتے ہیں، اور اے مخاطب، آپ جب بھی انہیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوئے دیکھیں گے تو وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، اور ان کی جبینیں سجدے کے اثر سے تابع ہوں گی۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی تعریف کی گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اگلی صورت ہے سورہ حجرات، جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے، مدنی صورت ہے، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 18۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس آیت کریمہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام اخذ کیا گیا، لیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے اور فرمایا کہ اے ایمان والو،
اللہ اور اللہ کے رسول پر سبقت نہ کرو۔ پھر دوسرا حکم دیا کہ اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی بارگاہ میں بلند نہ کرو، اور فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اے حبیب، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں یہ بے عقل لوگ ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا اور کہا کہ اس شخص کے پاس چلتے ہیں، یعنی مراد آقا دو جہاں کی ذات اقدس تھی۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور زمانے میں بڑے شرف والے بن جائیں گے، اور اگر یہ فرشتے ہوئے تو ہم ان کے پروں میں سمٹنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ بنو تمیم کا وفد آقا دو جہاں کے حجرہ مبارک کے پاس آیا اور باہر کھڑا ہو کر کہنے لگے یہ لوگ کہ اے محمد، اونچی آواز میں پکارنے لگے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ جو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں یہ بے عقل لوگ ہیں، اور اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ جو میرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہوا، گستاخی کا مرتکب ہوا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی زندگی بھر کی جو کمائی ہیں، جو اس نے نیکیاں ایک ایک کر کے چنی، اگر مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا تو پھر کوئی اجر، کوئی نیکی، کوئی ثواب اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں کی بارگاہ کا ادب اور تقدس یہ اہل ایمان کے لیے اور مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ایمان کی اساس ہے، یہی در حقیقت سب سے بڑی نیکی ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وہ وفد بنو تمیم کا جس نے آقا دو جہاں کو حجرے کے باہر سے آواز دے کر پکارا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتے اور میرے حبیب کے خود باہر آ جانے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فاسق اگر کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، اگر وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا کہا مان لیتے تو تم ضرور مشقت میں ڈال دیے جاتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن عقبہ نے بنو مستلق کی عداوت میں ان پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، اور اگر آقا علیہ السلام اس کی جھوٹی تہمت کی تصدیق کیے اور تحقیق کیے بغیر بنو مستلق پر حملہ کر دیتے تو بہت سے بے گناہ مسلمان بھی مارے جاتے۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر ملے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو، اور سنی سنائی باتوں کو پھیلانے اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ پھر یہاں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے دو متحارب گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے، صلح کروائی جائے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایمانی اخوت کا بیان کیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اخلاقیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور آگے آنے والا مضمون وہ مضمون ہے کہ جس کی اہمیت قرآن کی نظر میں، آقا دو جہاں کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اور اگر آج کا مسلمان ان اخلاقیات کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو شاید اس کے زوال کی بہت ساری وجوہات خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں۔
پھر دوسرا حکم نازل فرمایا کہ تانا زنی نہ کریں، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے القابات سے، برے ناموں سے نہ پکاریں، اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی بدگمانی نہ کریں۔ بعض روایات میں درج ہے کہ یہ آیات بھی بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئیں، کیونکہ وہ آقا دو جہاں کے جو فقراء صحابہ تھے، جن میں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہن ہیں، ان کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت اکرمہ بن ابی جہل روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور میں مدینہ آ گیا تو میں جہاں سے گزرتا لوگ مجھے ابو جہل کا بیٹا ہونے کا طعنہ دیا کرتے، تو میں آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے یہ اپنی شکایت سنائی، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تم مردوں کی وجہ سے زندوں کو اذیت نہ دیا کرو۔ یہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کسی گناہ یا کسی غلط کام میں ملوث تھے تو ہمیں ہرگز ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے اولاد کو طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ الغرض یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے اس کی فیملی اور اس کے اعزہ اقارب کو ہرگز طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہرگز ایسا نہ کرو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ابر آلود ہیں، اور جن کے تن پر سوائے 2 چادروں کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا اگر یہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرنے والا ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر کبھی اس پر طعن و تشنیع نہ کرو، اس کا مذاق نہ بناؤ، کیونکہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں تمہارے لیے کوئی وعید کا سبب بن جائیں۔ پھر اسی طرح بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا، غیبت سے بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے کو اللہ رب العزت نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ معزز سامعین و سامعات، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی وہ برائی جو اس میں موجود ہو، اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سے ذکر کرنا، کسی اور سے بیان کرنا۔ اب بعض اوقات جب غیبت سے منع کیا جاتا ہے تو یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ برائی اس کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر برائی اس کے اندر موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی میں بیان کی تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں، خود سے بنا کر بیان کی تو فرمایا یہ بہتان ہے۔ تصور کیجئے کہ غیبت یعنی موجود برائی کا ذکر کرنے کو اللہ نے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی، اور اگر ایسی برائی منسوب کر دی جائے جو اس کی ذات میں موجود ہی نہیں، اس کا گناہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا زیادہ ہوگا۔ چند عورتیں آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم روزے سے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو تمہارے منہوں سے گوشت کی اسمیل آ رہی ہے، گوشت کی حمک آ رہی ہے، کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم ابھی گوشت کھا کر آئی ہوں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم روزے سے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ 2 برتن لائے جائیں، اور انہیں حکم دیا کہ دونوں عورتیں ان برتنوں میں قح کریں۔ جب انہوں نے قح کی اپنے حلق میں انگلی ڈال کر تو ان کے منہوں سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ در حقیقت تمہارے اس مسلمان بھائی، مردار بھائی کا گوشت تھا جسے تم ایک عرصے سے کھا رہی تھی۔ یعنی وہ عورتیں
کچھ وقت سے غیبت میں مصروف تھیں حالانکہ وہ روزے سے تھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس حکم، اس آیت کریمہ کی عملی تصویر دکھا دی۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی ایسے گناہ کو جس پر وہ توبہ کر چکا لوگوں میں بیان کیا، تو آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ وہ بیان کرنے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ کا خود ارتکاب نہ کر لے۔ معزز سامعین و سامعات، اس کے علاوہ بے شمار احادیث پاک ہیں جن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے سے منع فرمایا، چغلی کرنے سے منع فرمایا، بدگمانی سے منع فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے علاوہ وہ تمام گناہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہاں کیا کہ مذاق نہ اڑاؤ، تانا زنی نہ کرو، ان تمام کاموں سے آقا دو جہاں نے بارہا اپنی احادیث مبارکہ میں منع فرمایا۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی پر نگاہ دوڑائیں تو ہماری زندگیوں کے اکثر لڑائی جھگڑے، فساد اور گناہ انہی امور کی وجہ سے ہے، اور حالانکہ اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان تمام امور سے منع فرمایا اور ان میں مبتلا ہونے والے شخص کے لیے سخت وعید کی، سخت عذاب کا اعلان کیا۔ سو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان تمام گناہوں سے جنہیں ہم اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے اور جنہیں ہم وقت گزاری کے لیے اور خوش گپیوں کے لیے اور زبان کے چسکے کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان سے ہمیں بالخصوص خواتین کو محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جب ان گناہوں کا ذکر کیا تو خواتین کو خاص طور پر مخاطب کیا کہ عورتوں تم باز آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تمام انسانیت کی اصل ایک ہے، یعنی سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قبائل اور برادریاں جو بنائی گئیں فرمایا وہ فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے بنائی گئیں، پہچان کے لیے بنائی گئیں تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب علیہ السلام، یہ آپ پر اسلام لانے میں یعنی آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے احسان جتلاتے ہیں، آپ فرما دیجئے تم ایمان لانے کا احسان نہ جتلاؤ بلکہ یہ تم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے بہرہ یاب کر دیا ہے، تمہیں توفیق عطا کی ہے کہ تم اسلام قبول کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ قاف ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 50ویں سورت ہے، یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 45 ہے۔ اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو درج کیا، یعنی آغاز حروف مقطعہ سے کیا، پھر اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا، یعنی آسمانوں کی رفعت، کواکب و نجوم سے اس کا مزین کرنا اور اس میں کسی شگاف کا نہ ہونا، بغیر کسی ستون کے اس کا کھڑا رہنا، زمین کی وسعت اور اس میں بلند و بالا پہاڑوں کا ذکر کیا، اور پہاڑوں کے لنگر اندازی کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح یہ سبز ہیں، آسمان سے بارش کے برسنے کو بیان کیا، اور اسی طرح 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 کے اناج، پھل اور پھولوں کا بیان کیا، باغات کے اگانے کا ذکر کیا، اور مردہ زمین کے پھر سے زندہ ہو جانے یعنی بنجر زمین سے ہریالی اور لہلہاتی کھیتوں کا نکلنا، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور ذکر کر کے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ڈکلیئر کی کہ ایک رب ہے، رب العالمین ہے، خالق ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہی ایک خدا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ظاہری اعمال تو درکنار، اللہ انسان کے دل اور دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور قلبی واردات کو، خیالات کو بھی جانتا ہے،
یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، کوئی خیال جو ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آئے، کوئی بات جو ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں آئے، وہ بھی اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کی سختیوں کا ذکر فرمایا شیطان برا ساتھی ہے، قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں نے اس انسان کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہی میں مبتلا تھا۔ پھر اگلی صورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زاریات، جو 51 نمبر پر ہے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، مکی صورت ہے اور آیات کی تعداد 60 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نام کے معنی ہے مختلف چیزوں کو اڑانے والی ہوا۔ اللہ رب العزت نے آغاز میں فرمایا کہ گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی قسم، پھر بادلوں کی صورت میں پانی کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی قسم، آسمان سے چلنے والی کشتیوں کی قسم، رزق تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، بے شک جس کا تم سے وعدہ فرمایا جا رہا ہے وہ سچا ہے، بے شک جزا ضرور ملے گی۔ فرمایا مختلف راستوں والے آسمان کی قسم، بے شک قیامت ضرور آئے گی۔ محترم سامعین و سامعات، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختلف قسموں سے آغاز کیا، اور اللہ رب العزت کا انداز بڑا باروب، بڑا جلال والا، بڑا عظمت والا ہے، اور اتنی قسمیں کھا کر اس نے بیان کیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اس میں نصیحت ہے کہ لوگوں اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنی زندگی کے شب و روز درست کر لو۔ تم جن رنگ رنگیلیوں میں مصروف ہو یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ قیامت آئے گی اور انسان کو اپنی زندگی کی ایک ایک نعمت، ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست مکمل ہوئی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں آقا دو جہاں کی بارگاہ کی معرفت عطا فرما، حضور علیہ السلام کے در کی حاضری بڑے آداب کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں شہر مدینہ کا مستقل طور پر رہائشی بنا دے، اور ہمیں تا قیامت شہر مدینہ میں رہنا نصیب کر۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔